الرحمن الرحیم۔ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، عربوں کے ہاں کوئی باقاعدہ کیلنڈر نہیں تھا، مہینے تو تھے لیکن باقاعدہ کسی تقویم کا رواج نہیں تھا۔ کسی بھی بڑے واقعے کو بنیاد بنا کر اپنے شب و روز کا تعین کر لیتے۔ از خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جب ہم ابن ہشام سے لے کر ماں بعد کے سیرت نگاروں کے ہاں تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ آپ عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کے سال میں اور ابرہ کے مکہ پر حملہ کے واقعہ کے 50 دن کے بعد پیدا ہوئے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ عرب کی تاریخ میں بہت منفرد نوعیت کا ہے۔ عرب کے کلچر میں، عرب کی ثقافت میں حرم کعبہ کو بہت مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اگرچہ وہاں بت تھے اور عرب کے لوگ مختلف عقائد رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کعبہ کی حرمت کے حوالے سے کسی نوعیت کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ یمن کے اندر، جو کہ حبشہ کے قلمرو میں اس وقت تھا، وہاں کی امپائر نے، وہاں کی اس ریاست نے کعبہ کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اپنے ہاں ایک عمارت تعمیر کی اور لوگوں کو اس امر کی تلقین کی کہ وہ مکہ میں جانے کی بجائے یمن میں اس عمارت کی زیارت کے لیے آیا کریں۔ عرب کے ایک باشندے کو یہ بات اس حد تک ناگوار گزری کہ وہ وہاں پہنچا اور اس نے اس عمارت کو آلودہ کر دیا۔ اس کے رد عمل میں ابرہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا۔ مکہ میں اس وقت مکہ کے سردار، قریش کے رئیس، بنو ہاشم کے چیف حضرت عبد المطلب اس واقعہ پر فکر مند ہوئے۔ ابرہ کے ساتھ ان کی کچھ بات چیت بھی ہوئی، نیگوسیشن بھی ہوئی، لیکن ابرہ کو اس امر پر تھوڑی حیرت بھی ہوئی کہ حضرت عبد المطلب نے ان سے اس نوعیت کی کوئی درخواست نہیں کی کہ جس کے سبب یا جس کا مدعا اس نوعیت کا ہو کہ وہ کعبہ پر حملہ آور نہ ہو، بلکہ حضرت عبد المطلب اپنے موقف میں بہت واضح تھے کہ یہ گھر جو ہے یہ اللہ کا ہے اور اللہ اپنی امور اور اپنی چیزوں کی حفاظت کس طرح کرتا ہے یہ اس کی حکمت زیادہ بہتر جانتی ہے۔ لیکن اس موقع پر کچھ اقدامات حضرت عبد المطلب نے بھی فرمائے۔ ان میں ایک اہم ترین یہ تھا کہ آپ جب ابرہ سے مذاکرات کے بعد واپس آئے تو آپ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، جن کے بطن میں نور محمدی تھا، جن کی جبین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے آثار ہویدہ تھے، ان کے پہلو میں بیٹھے اور اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ اور اس موقع پر حفیظ جلندری نے کہا کہ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر، وہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، سنا یہ ہے کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ ناظرین، پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں، اور قرآن پاک کی سورہ فیل اس امر پر شاہد ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ بظاہر تو شاید اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ورود مسعود سے کوئی تعلق نہ بنتا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کلچر اور اس سوسائٹی میں اور اس ماحول میں کس نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ اس کعبے کی حفاظت اور اس کعبے کی رونق جو ہے وہ اگر برقرار رہنی ہے، اگر اس کو محفوظ رہنا ہے تو وہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رہنا ہے۔ اور آپ کی ظاہری ولادت سے قبل ہی لوگ
آپ کی آمد کے تذکرے بھی کرتے تھے اور آپ کی آمد کا وسیلہ دے کر اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے برکات بھی مانگتے تھے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اس کے تذکرے قرآن پاک میں آپ کو جا بجا ملیں گے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ جو آپ سے قبل رسل اور انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کی ولادت کے تذکرے بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، اور پھر سورہ مریم کے اندر وہ واقعہ جو ہے وہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور پھر کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دریا کی لہروں کے سپرد کیا، اور کس طرح دریا کی لہروں سے ہوتے ہوئے آپ فرعون کے محل تک پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ سے لے کر اور مختلف مقامات پر موجود ہے۔ آنے والے ایام نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکروں سے معمور ہیں، تو ہم نے مناسب جانا کہ کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ جو دیگر انبیاء ہیں جن کی ولادت کے تذکرے قرآن پاک نے کیے، ان سے بھی ہم اکتساب فیض کریں۔ اور آج اس اہم موضوع پر ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جید اور اکابر شخصیات موجود ہیں۔ ان کی طرف جانے سے قبل ہمیشہ کی طرح آج کا اسم مبارک الملک، ایک حقیقی بادشاہ، جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا ملک کثرت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دے گا۔ املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن، املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ ہمارے مستقل مہمان مفتی محمد فاروق القادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو خوش آمدید۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ جی، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، تو یہ شاید ہمارے یہاں کے مذہبی روایت کا کوئی حصہ ہے۔ اور دوسری اس میں یہ ہے کہ جب ہم فکری طور پر اس بات پر مضبوط ہو جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر جو ہے یہ قرآن پاک کا ایک باقاعدہ موضوع ہے، تو اس کے ساتھ پھر ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جاننا ایک فطری سی بات ہے کہ کیا سابقہ انبیاء کے جو تذکرے ہیں ان کی ولادت کے تذکرے وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ ابتدائی طور پر ایک اجمالی سی گفتگو فرما دیں، اور اس کے بعد ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم، ان سب کے تذکرے وقت کے مطابق جیسے جیسے ٹائم ہوگا اس وقت آپ سے ہم سنتے رہیں گے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بجا فرمایا، اور بڑے جامع انٹرو میں آپ نے انبیاء کرام کے تذکرہ میلاد نامے جو قرآن مجید میں ہے ان کا ذکر فرمایا۔ بنیادی طور پر یوم پیدائش ایک بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دن کو ہر انسان کی زندگی میں ایک اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور ہر سال جب وہ دن پلٹ کر آتا ہے تو احساس تشکر جاگتا ہے، سبحان اللہ، اور مختلف انداز میں لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان ایام میں اپنی ماضی کی زندگی پر غور کر کے مستقبل کا لائحہ عمل طے کرتے ہیں، تو ایک خاص اہمیت ہے اس نقطے کو، اس پیدائش کے دن کو۔ لیکن یہ اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب انبیاء اکرام علیہ السلام کی ولادت کے ایام آئیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام کا وجود بذاتی خود ایک نعمت ہے، سبحان اللہ، اور نعمت عظمیٰ ہے، سبحان اللہ، اور ایسی نعمت ہے کہ بہت ساری نعمتوں کا ترتب اور مدار اس نعمت پر ہوتا ہے۔
ایک نبی کی ولادت کے بعد ہی تو امت کے لیے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، ان پر کتابیں اترتی ہیں، ان پر وحی آتی ہے، امت کے لیے شریعت کے احکام آتے ہیں، اللہ کی معرفت کے راستے کھلتے ہیں، بہت سارے علم و عرفان کی گتھیاں سلجھتی ہیں، اور دنیا و آخرت کے بہت سارے امور میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کی بنیاد پر کروڑ ہا نعمتوں کا دروازہ کھلا۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے اس نعمت کا بطور خاص ذکر کیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے، پھر ان کی سیرت کے تذکرے، اور پھر تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہم نے قرآن مجید میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ولادت سے پہلے بھی ان کا ذکر فرمایا کہ میں انہیں پیدا کرنے والا ہوں۔ تو ان کی ولادت سے پہلے بھی ان کی تخلیق کا ذکر، پھر بعد از ولادت ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کا تذکرہ، پھر میلاد کے وقت کی چھوٹی چھوٹی جزیات کا بھی ذکر ہے کہ ولادت سے پہلے ماں کی کیا صورتحال تھی، پھر ولادت کس طرح ہوئی، اور پھر ولادت کے بعد کیا حالات تھے۔ تو چھوٹی چھوٹی جزیات کا بھی ذکر کیا، اور اس میں ایک رمز اور اشارہ یہ ہے کہ جب تم بھی میلاد کا ذکر کرو تو ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی ولادت کا تذکرہ جزیات سمیت کرتے ہیں، لہٰذا تم امام الانبیاء کی ولادت کے تذکرے دنیا میں تشریف لانے سے قبل نور کی صورت میں جو انبیاء کرام کی پشت اور پیشانیوں میں آپ رہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اپنے آبا کی وہ تذکرہ جاں فضا، پھر ولادت کے وقت کا ذکر، پھر مکہ میں، بیت اللہ میں، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں، پھر آپ کے لڑکپن اور جوانی تک کے سارے تذکرے، ان جزیات کی روشنی میں جو قرآن کر رہا ہے، یہ ہمیں ایک طریقہ دے رہا ہے کہ اس طرح ان کا ذکر میلاد کی سیرت قبل از ولادت اور بعد از ولادت دونوں کے ساتھ کرا جائے۔ اور از خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ جی بالکل بالکل۔ تو ہم تو سال کے بعد اگر جھنڈیاں لگائیں اور سیلیبریٹ کریں تو اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید ہم اب واقعات پڑھیں گے تو دل و دماغ، دیدہ و دل روشن ہو جائیں گے کہ ایسا سا ذکر ہے۔ مثلا اب دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کے سامنے تخلیق آدم کے ارادے کا اظہار فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ سب سے پہلے یہ فرمایا کہ فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا۔ سورہ ہجر میں آ جائیے، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرمایا کہ جب پھر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو درست بنا لیا، سنوار لیا، اس کو منظم کر لیا، پھر ہم نے اس میں اپنی مقدس اور نورانی روح پھونک دی، پھر فرشتوں کو حکم تھا کہ تم آدم علیہ السلام کے حضور سجدے میں گر جانا۔ میں اجمالاً ذکر کر رہا ہوں، اس سے پہلے اور اس کے بعد والی آیات میں تفصیل سے ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر دیکھیے کس انداز سے خود فرما دیا۔ اس میں یہ ایک بنیاد فراہم کر دی گئی ہے کہ میں خالق ہو کر انبیاء کرام کے میلاد کا تذکرہ کرتا ہوں اور اسے تمہاری کتاب قرآن کا حصہ بناتا ہوں، تو ظاہری بات ہے ایک مستحسن عمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادتیں تو کب کی ہو چکی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، ان کے بعد انبیاء کرام تشریف لائے جن کا ذکر، جن کی ولادت کے تذکرے قرآن مجید میں ہے۔ اس سے ایک سوال کا جواب قرآن میں فراہم کر دیا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال آتا ہے، یہ شبہ آتا ہے کہ انبیاء کرام کی ولادت تو ہو چکی نا، جب ولادت ہو چکی تو تذکرہ بھی ہو چکا، اب بار بار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن مجید نے انبیاء کرام کی ولادتوں کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب میں اس کا ذکر کیا، پھر ذکر کر کے قرآن کا حصہ بنا کے پانچوں نمازوں میں قاری تلاوت کرے، اس میں بھی انبیاء کے میلاد ہے۔ سبحان اللہ۔ قاری قرآن اگر مجالس میں قرآن پڑھے، اس میں بھی تلاوت، اس میں ذکر میلاد ہے۔
اسی طرح منفرد ایک فرد جب قرآن کی تلاوت کرے، جب بھی قرآن پڑھے گا انبیاء اکرام کے میلاد کے تذکرے ہوں گے، تو یہ تذکرہ ہائے میلاد نامہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا تسلسل اللہ تعالیٰ نے اور قائم کر دنیا دیا کے جو مختلف ادیان ہیں، جو ادیان سماوی ہیں، ان کی جو امتیں ہیں وہ اپنے انبیاء کی ولادت کے تذکرے بھی کرتے ہیں، ان کا یوم بھی مناتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جب میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا تو آپ سے اس پر بھی رہنمائی لوں گا۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، وہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تفصیل بھی ہمیں عطا فرمائیں، اور پھر اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اور جو قدرت کے کرشمے اس واقعہ سے ظاہر ہوتے ہیں، اس سے بھی ہمیں آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت کے حوالے سے جیسے کہ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، ہمارے قرآن مجید کا ایک عمومی قاعدہ بھی موجود ہے جناب کہ ولادت بذات خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور انبیاء اکرام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور بہت سے مفتی صاحب رابطے میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، میں چاہوں گا کہ یہی موضوع جو ہے، یہی بات موسیٰ علیہ السلام والی، جیسے مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب بیان فرما رہے تھے، تو یہ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید کی سورہ قصص کی ابتدائی 14 آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا حسین اور روح پرور تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس جابر اور سرکش بادشاہ سے اس کے تسلط اور اس کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ فرعون کو یہ خواب آیا تھا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے جس نے مجھے اور میرے سلطنت کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو اب اس نے تعبیر پوچھی تو پتہ چلا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اس نے آرڈر کیا سارے بچے مار دیے جائیں، سارے بچے مار دیے گئے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ سارے بچے مر گئے تو ہماری غلامی، ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو کہا جو 1 سال بچے زندہ رکھے جائیں، 1 سال مار دیے جائیں۔ یوں بنی اسرائیل میں تقریباً 70,000 بچوں کو ذبح کیا گیا۔ جس سال بچوں کو مارا جاتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال بچوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ اکبر۔ اب قدرت کا کرشمہ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ اندھیرے سے نور نکالتا ہے، اور پھر جس نعمت کو اللہ قائم رکھنا چاہے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سال ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ سے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، موسیٰ علیہ السلام کو ایک ڈالیں پنگوڑے میں یا صندوق میں، اور صندوق میں ڈال کر پانی میں ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تسلی و تشفی مل گئی تھی، اور وہ والدہ بھی بڑی متوکلہ عورت تھیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو لپیٹ کر صندوق میں ڈالا صندوق۔ اب وہ جو دریا تھا اس کی ایک نہر چلتی فرعون کے محل کے قریب سے گزری تھی۔ ہمارا اسلام آباد رابطہ ہو گیا ہے، تو میں چاہوں گا مفتی ضمیر صاحب سے بھی ہم اکتساب علم کریں۔ جی مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، مفتی فاروق القادری صاحب واقعہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پھر دریا کی لہریں ہیں اور دریا کا بہاؤ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ بات کو یہیں سے آگے چلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق بہتا ہوا بالآخر فرعون کے محل تک پہنچتا ہے، اور فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں، اور جس بچے کو مارنے کے لیے جو فرعون نے تدبیر کی تھی اور اس نے جو ایک کارروائی شروع کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو فرعون کے گھر میں ہی پالا، اور اسی بچے نے پھر بعد میں وہ انقلاب برپا کیا، منشاء قدرت میں تھا۔ تو یہ جو ولادت کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، کتنی خوبصورت
انداز سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو یہ جو تذکرے ہیں انبیاء کرام کی ولادت کے، یہ دراصل قرآن مجید کے اس عمومی قاعدے کے تحت بھی آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کریں، تو اس کا چرچا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اور نبیوں کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب میں ان کی ولادت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے اور اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو یہ کوئی امر خیر ہے اور یہ بھلائی اور اچھائی کی بات ہے۔ اس لیے جب ہم لوگ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں یا دیگر انبیاء کرام کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ قرآن مجید کے اسی عمومی قاعدے کے تحت آتا ہے۔ اور یہاں تو بالکل اس طرح کا سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا امت نے اس طرح کے جلسے جلوس کیے ہیں یا اس طرح کے احتفالات کیے ہیں، کیونکہ اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے پہلی دلیل قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد سنت ہے، اور باقی دلائل اس کے بعد آتے ہیں۔ مفتی صاحب اس میں میں یہ بھی آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ شریعہ میں کوئی ذکر نہیں، جس طرح انبیاء کی ولادت کا تذکرہ ہے اور اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح جس گود میں وہ پروان چڑھے اور جس عظیم المرتبت خاتون کو انہیں دودھ پلانے کا اور ان کی گروتھ کا اعزاز میسر آیا، ان کے تذکرے بھی تو ہمیں تاریخ کے اندر اور سیرت میں اور قرآن پاک میں اور احادیث میں ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کوئی ایسا تذکرہ ہے؟ جی، موسیٰ علیہ السلام کا بالکل ان کی والدہ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور ان کی والدہ کو ہی دودھ پلانے کے لیے فرعون کے گھر میں بلایا گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور ماں کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تو وہی اپنی والدہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، اور ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حتیٰ کہ اس تمام جو بھی انبیاء کرام کی ولادتوں کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کی والدہ کا ذکر اور پورے اس محل وقوع کا ذکر اور بہت سی چیزیں جو ان کی طرف منسوب ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے بعض جگہوں پر، اور اسی طرح سے احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو ان واقعات کی روایت کرتے ہیں، ان کے تذکرے بھی محفوظ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری وہ برکات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور جو کسی محمود اور محترم ہستی کا ذکر آتا ہے تو ان سے منسوب ہر چیز کے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور اس کے ذکر کو محفوظ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں کے میلاد کا جو ذکر ہے وہ کتنا باعث برکت ہے اور کتنا خیر کا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ولادت کی نسبت سے جو بھی چیزیں وہاں پر موجود ہیں ان کا تذکرہ بھی محفوظ کر لیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے اور سیرت کی کتب کے اندر بھی آیا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آپ نے ناظرین آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت کا تذکرہ، اور اس سے قبل مفتی فاروق القادری صاحب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس کا تذکرہ سنا۔ ابھی اور ہماری بات اسی موضوع پر آگے بڑھے گی۔ املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے قبل ہم بہت خوبصورت کلام جو ذیشان میمن صاحب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، وہ ہم سماعت کر رہے تھے۔ اور نعت جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن نے جس طرح مختلف مضامین باندھے ہیں اور اسی سے فیض پا کر ہمارے جو شعراء ہیں
انہوں نے بھی مختلف خوبصورت اعلیٰ اور عمدہ مضامین باندھے ہیں، اور پھر اس کو خوبصورت پیرایہ اظہار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ بھی بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس خطے کا ایک اعزاز اور ایک امتیاز ہے۔ میں شکر گزار ہوں ذیشان میمن صاحب کا، جو آج سکھر سے ہمارے مہمان تھے، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ غلام مصطفیٰ قادری صاحب وہ موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم انشاءاللہ ان سے بھی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت پیاری اور محبت بری نعت سنیں گے۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں، ولادت کی بات کرتے ہیں، میلاد کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ تذکرے بالکل اوائل دور سے ملتے ہیں، اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سب سے پہلا شعر ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر جب آپ کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنی باہوں میں لیا، تو پھر ہاتھ فضا میں اور چہرہ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا تھا کہ الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الأردانی، کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ تشکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے مجھے اس قدر پاکیزہ آستینوں والا پیارا بیٹا عطا کیا ہے۔ اور تاریخ یہی لکھتی ہے کہ حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کرتے تھے صبح کے وقت اور دعا کیا کرتے تھے۔ حفیظ جلندری نے کہا کہ دعا یہ تھی، الہی نعمت موعود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ اور پھر جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حفیظ نے کہا کہ اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارکباد دے کر یہ خبر دادا کو پہنچائی، مبارکباد دے کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود رب نے نور سے بھر دی۔ واہ، تو وہ نور آفریں گھڑیاں ماہ ربیع الاول، اس کی بھی آمد ہے، اور آج کا موضوع جو ہے یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ یہ موضوع جو ہے اس کا ایک تاریخی تناظر کیا ہے، فکری تسلسل کیا ہے، اور ادیان کی تاریخ میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ مفتی صاحب، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر دنیا کے اندر جو ولادت کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر آپ ذرا روشنی عطا کریں۔ ڈاکٹر صاحب، دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں نہ صرف حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا حسین اور وجد آفریں تذکرہ ہے اور قدرت الہیہ کی نشانیوں کا اظہار ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وجود اور ولادت کے ذریعے سے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی ولادت کا بھی تذکرہ ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ، جن کو قرآن مجید نے اذ قالت امرأۃ عمران سے تعبیر کی کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے یہ دعا کی، بلکہ میں کہوں گا کہ قرآن میں تو اس جگہ کا بھی ذکر ہے جہاں آپ قیام فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو ہمیں بیٹا دے جو ہم تیری راہ میں تیری یاد کے لیے وقف کر دیں۔ تو ہوا کیا، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے وہ عرض کی کہ مالک، میں نے تو عرض کی تھی مجھے بیٹا عطا ہو جو تیری راہ میں خدمت کرے، لیکن یہ تو بیٹی عطا ہو گئی۔ تو اب وہ آگے جو اب انہوں نے پھر بیٹی کو ہی پیش کیا جو حضرت عیسیٰ زکریا علیہ السلام کی سایہ عاطفت میں پرورش پاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں منہمک رہتی ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی باقاعدہ ولادت کا تذکرہ فرما کر میلاد کے تذکروں کی خوبصورت راہ ہموار فرما دی، اور خوبصورت دلیل اور خوبصورت جو روشنی ہے وہ ہمیں عطا فرما دی۔ یہ آپ کی بات تو آپ تو ظاہر ہے یہ سارے باتیں یہ تذکرے قرآن سے ہیں، ہم میلاد سے بعض فکری طور پر جب کجی ہم میں آتی ہے تو ہم
اعراض کرتے ہیں اس لفظ سے. ہونا نہیں چاہیے. اب دیکھیں میں نے جو آیات پڑھی ہیں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 اور 36 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے میلاد کا ذکر ہے. اور اس کو ہم تھوڑا جدت، یہ جو ہمارے ماڈرن اسکالر ہیں یا ہماری جو ایک اس میں جدت راضی ہے، ہم شاید اس کے بھی ذرا منافی سمجھتے ہیں. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جن کو ہم جدت پسند اور ماڈرن کہتے ہیں ان میں کسی مذہب میں بھی میلاد کو برا نہیں کہا جاتا. وہ تو بڑے اعلیٰ انداز میں سیلیبریٹ کرتے ہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی سیلیبریشن میں وہ ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی سیلیبریشن ہوتی ہے اور ہم بھی اس سے روکتے تو نہیں ہیں. بالکل، وہ جو ان کا ہے وہ اس کا معنی ہی عید میلاد المسیح بنتا ہے. دنیا میں کہیں کسی مذہب میں بھی ان کے انبیاء اور ان کی معزز شخصیات کے میلاد کے تذکروں کو روکا نہیں جاتا بلکہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح میں وقت چونکہ مختصر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام جب آئے انہوں نے دیکھا کہ میری بھانجی، حضرت غالباً بھانجی بنتی ہیں رشتے میں کیونکہ آپ خالو ہیں ان کے پاس بے موسمی پھل ہیں. پوچھا یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. تو ہنالک دعا زکریا، وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ مالک میرے بھی گھر میں سویرا ایسا عطا کر کے مجھے بھی اولاد کا پھول مل جائے. تو آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا. اور اپنا ڈاکٹر صاحب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے قصے کا ذکر بھی قرآن مجید نے خود فرمایا ہے. اور سورہ مریم کے پہلے رکوع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے اور پھر سورہ مریم کے اندر ہی پورا رکوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے میں آ جاتا ہے. کس طرح آپ کی والدہ محترمہ کے پاس حضرت جبریل آتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، پھر ولادت کا وقت قریب آتا ہے، وہ پریشان ہوتی ہیں، پھر فرمایا فلانے درخت کے پاس چلی جائیں، ٹہنی کھینچیں، کھجوریں گرتی ہیں، وہ ذرا پاؤں ہلاتی، جبریل علیہ السلام اپنا پاؤں یا پر مبارک مارتے ہیں، زمین سے چشمہ جاری ہوتا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم میں آتی ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت گفتگو فرماتے ہیں انی عبداللہ. وہ سارا تذکرہ سورہ مریم کے پورے رکوع میں موجود ہے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید نے کتنے بڑے انداز میں اور وسعت کے ساتھ انبیاء کرام کے میلادوں کے تذکرے فرمائے ہیں. جب تمام انبیاء کرام کے میلادوں کے تذکرے قرآن نے مجید نے کیے تو پھر سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی امام اور سید المرسلین، جو صرف اس امت کے نہیں سارے رسولوں کے بھی نبی اور رسول امام الانبیاء ہیں، تو ان کا تذکرہ میلاد کس طرح میں آپ کی گفتگو سے بات تو یہی نکالنا چاہتا تھا کہ ان کا ایک تو اپنی ولادت کا تذکرہ ہے اور پھر انہوں نے اپنے بعد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت بھی دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن، املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. میں مفتی ضمیر صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہوا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آمد کا بھی تذکرہ کیا. میں چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ بھی ہو. اور خطیب جو ہے وہ تو پھر جب بات کرتا ہے تو اپنے جلاؤ میں بہت سی چیزوں کو لے لیتا ہے اور یقیناً جو ہمارے کالر کا پوائنٹ ہے اس کو بھی آپ اپنی لپیٹ میں لیں گے. جناب جی بالکل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو خوبصورت تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، وہاں پر یہ بھی ایک خاص بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت پر سلام کیا ہے. واہ سبحان اللہ. سلام علیہ یوم ولدت، والسلام علیہ یوم ولدت، کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں میری ولادت ہوئی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں کہ جو آپ کے اس سلام کے تذکرے سے پتہ چلتا ہے کہ یوم ولادت کو سلام کرنا اور درود پڑھنا جو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کی تعلیمات میں سے اور قرآن مجید کے تذکروں میں سے ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے بعد وہ تشریف لائیں گے، اور نبی اکرم علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو حضرت ان کی سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میری والدہ صاحبہ کے حوالے سے کہ میری ولادت کے وقت جو انہوں نے منظر دیکھا، جو قدرت کی طرف سے ایک خوشی کے اظہار کے لیے، لوگوں کی خوشی کے لیے وہ منظر دکھایا ہے، اس کا تذکرہ نبی اکرم علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سأخبرکم عن اول امری دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت حین وضعتنی وقد خرج بها نور اضاء لها منہ قصور الشام۔ سبحان اللہ۔ کہ میں تمہیں اپنے ابتدائی معاملے یعنی ولادت کی خبر آپ کو سناتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں واہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو کوئی عظیم رسول عطا کرے جو ان کا تزکیہ کرے، میں وہ ہوں، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ سبحان اللہ۔ آپ نے میرے آنے کی جو خوشخبری دی تھی میں وہ ہوں، اور پھر میں اپنی والدہ کا وہ چشم دیدہ منظر ہوں واہ۔ جو ولادت کے وقت انہوں نے دیکھا تھا، سبحان میری اللہ۔ ولادت کے وقت انہوں نے دیکھا تھا کہ شام کے محلات بھی اس نور سے ظاہر ہو گئے تھے واہ۔ جو میری ولادت کے وقت ظاہر ہوا تھا۔ تو یہ دیکھیے سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی ولادت کا ذکر کس خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی ولادت کا ذکر جب ہم لوگ بھی کرتے ہیں اور سرکار دو عالم علیہ السلام پر سلام بھی بھیجتے ہیں اور درود بھی بھیجتے ہیں، تو اس میں بدعت نام کی چیز کیا ہو سکتی ہے، واہ، اس میں واہ۔ شرک کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کہنے؟ تو دیکھیے شرک جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برابری کا نام ہے۔ شرک تو غیر اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے، شرک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بے نیاز سمجھنے اور مستقل بذات سمجھنے کا نام ہے۔ تو کوئی نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو نہیں لا رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کا میلاد تو نہیں ہوا ہے، واہ، اللہ تعالیٰ تو میلاد سے پاک ہے۔ تو جب واہ۔ سرکار کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں شرک کہاں سے آ گیا ہے؟ تو شرک تو نہیں ہو سکتا ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سرکار کو پیدا کرنے والا ہے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائے ہیں اور پوری دنیا کے لیے رحمتیں آئی ہیں۔ اس لیے میں سائل سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب قرآن مجید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے، اور بالخصوص قرآن مجید کی ایک بڑی واضح آیت ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منایا کرو۔ یہ اور مفتی صاحب ہم یہ تمام سمجھتے ہیں، چیزوں سے بہتر ہے جو تم ہمارا شب و روز جمع ہم کرتے یہاں رہتے یہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں رحمت سے مراد جو ہے وہ رحمت سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں، وہ تو اللہ کی اور جو دیگر عنایات ہیں، ہم اس آیت کو ادھر لے جاتے ہیں۔ دیکھیے جب یہاں پر مطلق رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کریں، تو سب سے بڑی رحمت جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہم کس طرح یہاں پر سرکار دو عالم علیہ السلام کو یہاں سے نکال سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس لیے سب سے پہلا اطلاق تو اس عظیم رحمت پر ہوتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین یہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلا اور اس کے بعد اطلاق باقی جو ہے رحمت یہ بھی نبی ہوتا ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ تو وسلم جو پر بھی ہوتا ہے۔ تو میں مفتی صاحب یہ آپ سے بالکل چونکہ آخری لمحات ہے اور ہم نے غلام مصطفیٰ قادری صاحب سے کلام بھی سننا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چاہوں گا کہ یہ اس آج کی سارے موضوع کے حوالے سے آپ اس کو کنکلوڈ بھی کر دیں، اور بالخصوص جو قرآن پاک میں میلاد مصطفیٰ کے وجد آفری تذکرے جی سب سے پہلے اس سے آنے والے دنوں میں ہمیں رہنمائی کیا مل۔ سب سے پہلے تو 12 ربیع الاول شریف کو میلاد سیلیبریٹ کرنے پر قرآن مجید سورہ مریم کی آیت نمبر 15 موجود ہے۔ واہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، واہ، جناب یحییٰ کے میلاد کے دن
ہماری طرف سے سلام ہو۔ واہ سبحان اس سے بین اور کیا سبحان دلیل اللہ، چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، قرآن مجید نے انبیاء کے میلاد کے تذکرے کیے، لیکن سرکار کریم کے میلاد کا تذکرہ ایسا وجد آفری ہے کہ کسی نبی کے میلاد کا تذکرہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے میلاد کے شہر، حضور کے میلاد کی جگہ، واہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد اور خود حضور کے میلاد کی بھی قسم ارشاد سبحان اللہ۔ لا اقسم بهذا البلد، محبوب شہر مکہ کی قسم، وانت حل بهذا البلد، اس لیے کہ اس میں آپ تشریف فرمائیں۔ آگے فرمائیں ووالد وما ولد، والد کی قسم۔ یہاں والد سے مراد حضرت آدم ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد ہیں۔ وولد وما ولد، اور اس کی قسم جس کا میلاد ہوا۔ مفسرین اکرام نے فرمایا یہاں پر جن کا میلاد ہوا اس سے مراد سرکار دو عالم نبی محتشم باعث تخلیق آدم و بنی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کے آباء و اجداد کی بھی اور خود حضور کی بھی قسم ارشاد فرما کر حضور کے میلاد کو اپریشیٹ کر رہا ہے اور دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے یہ بھی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مجھے قسم ہے کہ میں نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اب کی جن پر تشریف احسان آوری کیا ہے احسان مند تو پھر وہی ہوں گے، وہی ہوں گے نا جی، اور خوشی تو وہی منائیں گے، وہی منائیں گے جو اس احسان کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا اس انداز میں ذکر فرمایا۔ اسی طرح لقد جاءکم رسول من انفسکم، میری طرف سے تمہارے پاس وہ حبیب تشریف لے گئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں۔ تو یہاں بھی حضور کی تشریف آوری کا ذکر جو میلاد کو متضمن ہے، میلاد کے بغیر تو تشریف آوری نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کی درجنوں آیات ہیں جس میں حضور تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے، تو یہ میلاد کو بھی متضمن ہے۔ تو قرآن مجید کے اور اول سنہریوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں انبیاء کرام کے تذکرہ میلاد ہیں، حضور کے میلاد کے تذکرے ہیں، ان سب باتوں سے پتہ یہ چلا کہ ایک مومن کی دیگر عبادات کی ذمہ داریوں کے علاوہ یہ بھی ایک مستحب ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اور بالخصوص نعمت عظمیٰ خلیفہ اعظم نائب مطلق مصطفیٰ کریم علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آج جو تھا یہ تو ایک مقدمہ ہے جو آپ نے استوار کیا، اور ابھی آنے والے دنوں میں تو یہ تذکرے بہت تفصیل سے فصاحت بلاغت کے ساتھ ردیف بندی اور قافیہ پیمائی کے ساتھ ہوگا۔ میں شکر گزار ہوں مفتی محمد فاروق القادری صاحب کا، مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب کا، ہوئی پہ آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیح، بہت اہم موضوع تھا آج کا، اور بہت خوبصورت پیرائے میں ہمارے مہمانوں نے اس پر گفتگو فرمائی۔ آج کا قرآنی وظیفہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اگر کوئی شخص اپنے قبیلے یا برادری میں کسی نزاع کا شکار ہو تو پارہ 10 کی آیت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں اور برکتوں سے سرفراز کرے گا۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے غلام مصطفیٰ قادری صاحب کا بھی شکریہ، اور استدعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب کو ساتھ لیتے ہوئے ہدیہ عقیدت و ارادت پیش ہو۔ نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، واہ 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 واہ، بکریاں جس نے چرائی